جی السلام علیکم۔ آج ہم آزاد کشمیر میں ایک پڑھے لکھے نوجوان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ پڑھا لکھا نوجوان اس ریاست کے بارے میں کیا سوچتا ہے؟ پڑھا لکھا نوجوان آج آزاد کشمیر میں جتنے نوجوان ہیں ان کے بارے میں اس ریاست کی جو ہے پالیسی کیا ہے یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں، اور یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یہ کتنا پڑھے لکھے ہیں اور ان کے ساتھ جو کلاس فیلو ہیں وہ جو ہے آج اس دور میں کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی سب سے پہلے آپ اپنا نام بتائیے گا۔ سر میرا نام جنید حمید ہے اور میں مظفر آباد کا رہائشی ہوں۔ اچھا جی، تو آپ مظفر آباد کے رہائشی ہیں، کتنا پڑھے لکھے ہیں؟ سر میں نے ماسٹر کیا ہوا ہے ہسٹری میں، اور ساتھ میں نے بی ایڈ کیا ہوا ہے 2.5 ایئرس کا۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو آج آپ کسی جاب پہ کھڑے ہیں؟ سر میں اپنے ماسٹرز کے بعد اور بی ایڈ کے بعد جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کر رہا ہوں۔ اور یہاں پہ چونکہ اس طرح گورنمنٹ جاب اویلیبل نہیں ہے، جس حساب سے یہاں پہ ایک لٹریسی ریٹ ہے، لٹریسی ریشو ہے، اس ریشو سے یہاں پہ جابز نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے ریاست کا بہت سارا نوجوان طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ بے روزگار ہے اور مزدوری کرنے پہ اور پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرنے پر مجبور ہے۔ اچھا، تو یہاں جو یونیورسٹی ہیں، جی کتنی یونیورسٹی ہیں آزاد کشمیر میں؟ سر آپ بھی بخوبی جانتے ہوں گے کہ ریاست جموں کشمیر، آزاد جموں کشمیر کا قیام جو ہے وہ 1948 میں عمل میں آیا، جی، اور اس کے بعد سے اب تک ریاست میں صرف 3 سرکاری یونیورسٹیاں وہ ابھی تک بن سکی ہیں۔ تو جس میں سے ایک یونیورسٹی ہمارے ادھر مظفر آباد میں یونیورسٹی آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ہے، جس کی ایک ذیلی برانچ جو ہے وہ جہلم ویلی کیمپس ہے۔ اچھا، اور المیہ یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی فی الحال ابھی تک HEC سے ریکگنائز ہی نہیں ہے۔ تو آپ کی ڈگریاں جو ہیں اگر آپ نے کسی سے HEC سے کسی نے مانگ لی تصدیق کروانے کے لیے تو وہ پھر تصدیق نہیں ہوں گی HEC سے؟ جی سر، مطلب اچھا، یہ سب سے بڑی جو اہم انہوں نے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی جو یونیورسٹیوں میں بچے ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں اور بچیاں، اگر وہ کہیں اپنی ڈگری تصدیق کروانے کے لیے جو ایک اتھینٹک ادارہ ہے HEC، تو وہاں سے وہ ریکگنائز ہی نہیں ہے ان کی یونیورسٹیاں۔ یہ سب سے بڑی دکھ والی بات ہے۔ یہ ریاست کو سوچنا چاہیے اور ریاست پہ اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے کہ ان کو جو احساس محرومی ہے وہ تو دور کرنی چاہیے۔ اچھا، بڑے شکریہ۔ آپ جو نوجوان ہے یہاں سے، جو پڑھا لکھا نوجوان ہے، بڑا دیکھ رہے ہیں ہم کہ یہاں سے بھاگ رہا ہے، تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ سر بات یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ جب آپ کسی ریاست میں پیدا ہوں، ٹھیک ہے، ریاست میں پلے بڑھیں، وہاں تعلیم حاصل کریں، وہ ریاست آپ کو بنیادی انسانی حقوق جس میں صحت، تعلیم کا نظام اور ایک اچھی نوکری اور آپ کے اہلیت کے مطابق کی نوکری وہ نہ دے سکے، تو پھر آپ انفارچونیٹلی آپ دوسری ریاستوں کی طرف یا دوسرے ممالک کی طرف موو کرنے کا سوچیں گے، اور یہ معاملہ آپ میں احساس کمتری کو مزید بڑھاتا ہے۔ اور جب آپ پڑھ لکھ کر بے روزگار ہوں، پرائیویٹ سیکٹر میں جاب کرنے پر مجبور ہوں، اور یقین کریں کہ میرے ساتھ کے فیلوز MSc MPhil کر کے مزدوریاں کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں، فیکٹریز میں، اور ان کو اپنی اہلیت کی، اپنی قابلیت کے معیار کی جاب نہیں مل رہی۔ تو انفارچونیٹلی جب آپ کے ساتھ یہ المیہ ہوگا تو پھر آپ کو اپنا وطن بھی شاید اس طرح اچھا نہ لگے۔ اور یہ بات آپ کی بھی بڑی اہم ہے۔ دوسرا یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے جو یہاں آزاد کشمیر میں کیا نوکریاں نہیں آتی سرکاری؟ سر نوکریاں آ رہی ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو پالیسی میکرز ہیں، سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھ کر پالیسیز نہیں بناتے۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے۔ تو اگر ایک علاقہ ہے اس میں مثال کے طور پر 4000 گریجویٹ ہیں، تو وہاں پر آپ اگر صرف 10 پوسٹیں 15 پوسٹیں دیں گے تو وہ کس طرح وہ ضرورتیں لوگوں کی پوری ہوں گی؟ جی، یہ بھی بات ان کی بڑی اہم ہے کہ آپ جو لوگوں کے لیے سوچ رہے ہیں، کیا آپ کی پالیسی جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا وہ جاب دے رہی ہیں؟ اب یہ اتنی بڑی ریاست ہے، اس ریاست میں زیادہ تر پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں یہاں تو اس ملک سے بھاگ رہے ہیں، یہاں وہ بے روزگار ہیں۔ یہ بھی ایک پڑھے لکھے نوجوان ہیں، ان کی رائے بھی آپ نے دیکھ لی ہے۔ اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ جو آپ اس وقت اپنی زندگی کا یہاں ریاست میں سروائیو کر رہے ہیں مہنگائی میں، تو اس مہنگائی میں آپ کس طرح آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا مہنگائی سے عام زندگی کی، انسان کی زندگی میں فرق پڑا؟ سر مہنگائی انسانی زندگی پر اور اسپیشلی عام لوگوں کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔
جب آپ کی انکم 20,000 ہو اور آپ کے اخراجات 40,000 سے ابو ہوں تو پھر آٹومیٹکلی وہ آپ کے بجٹ پہ برڈن ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے معاملات نبھانے مزید مشکل ہو جائیں گے۔ یقین کریں کہ اس مہنگائی کے دور میں اس طرح کا طبقہ بہت مشکل زندگی گزار رہا ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ پالیسی میکرز جو ہے وہ اس طرح کی پالیسیز بنائیں کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو روزگار مہیا کیا جا سکے۔ سب سے المیہ یہ ہے ریاست کا کہ یہاں پہ سکلز کو پروموٹ نہیں کیا جاتا، سکل ڈیولپمنٹ کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو ادارے بنے بھی ہوئے ہیں وہ ان پہ جو ہیڈز ہیں وہ پراپر کام نہیں کر رہے، وہ سارے لوگ، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو یوٹیلائز نہیں کر رہے اس طرح جس طرح ان کو کرنا چاہیے، جس طرح ریاست ایک حکومت ان کو فنڈز فراہم کرتی ہے لوگوں کو یوٹیلائز کرنے کے لیے، تو وہ اس حساب سے لوگوں کو بالکل یوٹیلائز نہیں کر رہے۔ اچھا، یہاں ایک دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ آزاد کشمیر میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، میں نے جو ہے یہ کچھ آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو پھر روزگار کے لیے وہ کہاں جاتے ہیں، کس طرح اپنا زندگی کا گزر بسر کرتے ہیں ان پہاڑوں میں رہ کر؟ سر موسٹلی لوگ جو یہاں سے، جب میں نے آپ کو پہلے جیسے آپ کے ساتھ ذکر کیا کہ جب آپ کی جنم بھومی میں آپ کے لیے روزگار اور رہائش کے اور زندگی گزارنے کے وسائل نہ ہوں تو انفارچونیٹلی آپ کو دوسرے ممالک میں موو کرنا پڑتا ہے۔ یہاں کے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ عرب ممالک میں اور خلیجی ممالک میں، عرب ممالک میں، اور اس کے علاوہ یورپ کے ممالک میں روزگار کے سلسلے میں مقیم ہیں۔ جو کچھ باقی ماندہ لوگ ہیں وہ پاکستان موسٹلی لوگ موو کر گئے، موسٹلی لوگ لاہور میں موو کر چکے ہیں کافی عرصے سے، اور وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک کاروبار کا سیٹ اپ بنایا ہوا ہے۔ لیکن جو ہے وہ یہ ریاست لوگوں کا ایک بہترین، جی آپ سب سے بڑی اہم ہے کہ ہم ان پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے آج بات کر رہے ہیں جو آج بے روزگار ہے اور ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے گھوم رہا ہے کہ نہ اس کو جاب دی جا رہی ہے، نہ یہ ریاست اس کے لیے کوئی ایسی پالیسی بنا رہی ہے واضح کہ وہ اپنی ڈگریوں کا جو ہے سہارا لے کر اپنی ایک اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو یہ جب چیزیں ہوں گی تو وہ پھر ریاست کے بارے میں نوجوان ہیں وہ یہ سوچے گا کہ یہ ریاست ہمارے لیے کر کیا رہی ہے۔ تو یہ پیغام ان پڑھے لکھے بھائی کیا ہم آپ لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اگر آپ خدا را سن لیں تو ان کے لیے کوئی ایسی پالیسی بنائیں کہ کشمیر کا نوجوان یا پورے پاکستان کا نوجوان اپنی ہاتھوں میں ڈگریاں لے کے یہ نہ سوچے کہ یہ اس ملک سے میں بھاگ جاؤں۔ آپ ان کو استعمال کریں، ان سے فائدہ لیں۔ تو بہت شکریہ آپ کا ہمیں